بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھا لیا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب چرندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ پاک، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ پاک کی اجازت سے آپ کو یہ خوشخبری سنانے آئے۔ آپ نے خوشخبری سن کر اللہ پاک کی حمد کی اور ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، خلیل بنائے جانے کی کیا نشانی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردہ زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ پاک، مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، میری دعا قبول فرمائے گا اور میرے سوال پر مجھے عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا، تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر انہیں آواز دو۔ ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے۔ آپ نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم ملا دیے اور اس مجموعے کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ اسی واقعے کو پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ پاک نے ایسے بیان فرمایا ہے۔ اور جب ابراہیم نے اللہ سے عرض کیا کہ اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اس بات کا یقین نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، پھر ان کو اپنے سے ہلا لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔